عرض کی حضور وہ کیا؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ اس سے شدید یہ ہوگا کہ لوگ نیکی کو برائی سمجھنے لگ جائیں گے، برائی کو نیکی سمجھنے لگ جائیں گے۔ آج جو اپنی تقریر کو 40,000 میں بیچتا ہے وہ کہہ رہا ہے رضا ثاقب نے دین کو بدنام کیا ہوا ہے، یہ دین کے وقار کو مجروح کر دیا ہے، دین کو سستا کر دیا اس نے، اور اس نے لوٹ سے لگائی ہوئی ہے، یہ مفت تقریریں کرتا ہے۔ تو میں نے کہا صاحب میں کب مفت تقریریں کرتا ہوں؟ یہ تمہیں غلط فہمی ہے کہ میں مفت تقریریں کرتا ہوں، تم تو 40,000 میں بک جاتے ہو اور میرے سامنے تو بندہ اپنا آپ بیچ دیتا ہے، ساری زندگی پیچھے پیچھے رہتا ہے، تم تو 40,000 میں اپنا سودا کر لیتے ہو، تو ساری زندگی نام لگا دیتا ہے۔ پچھلے دن ہم سرگودا میں تھے تو وہ ایک صاحب ہمارے پاس آئے تو کہنے لگے کہ آپ کا ٹائم فلان جگہ پہ مانگ رہے ہیں، تو میں نے کہا اس دن میں تو مصروف ہوں۔ تو پھر دوبارہ ایک صاحب کا فون آیا کہ انہیں کہنا کہ 50,000 روپیہ دے دیں گے، تو میں نے ہنس کے کہا، میں نے کہا ریٹ اور بڑھاؤ۔ ہر دو عالم قیمت خود گفتائی، ہر دو عالم قیمت خود گفتائی، نرخ بالا کن کے ارزانی ہنوز۔ رومی کہتے ہیں کہ دو جہاں کو اپنی قیمت لگایا تو نے، ابھی سستا بک رہا، ذرا اور قیمت بڑھا۔ میں نے کہا تم تو 40,000 میں بکتے ہو لیکن لوگ جانے بھی دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ابھی بیانہ ہے، ابھی قیمت تو باقی ہے۔ تو میں نے کہا کون کہتا ہے کہ ہم مفت تقریریں کرتے ہیں؟ یہ سازش ہے کہ ہم مفت تقریریں کرتے ہیں، لوگ تو اپنی جان بھی وارنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ رات بھی لوگ موجود تھے، عصر کے بعد بھی تھے، سحری کے دم بھی تھے، اس وقت آج بھی ابھی تک بیٹھے، کون آتا ہے؟ کس کے پاس وقت ہے؟ کیا عمرے کے ٹکٹ رکھے جاتے ہیں کہ لوگ جمع ہو جائیں، کیسی کیسی سریلے آوازیں لگائی جاتی ہیں لوگ جمع ہوں؟ یہ میرے پاس کیا ہے؟ لفظ بھی ٹوٹے ہوئے، لہجہ بھی سلامت نہیں ہے، لیکن یہ طلبہ ہیں تو کھچے چلے آ رہے ہیں، کہاں کہاں سے آ رہے ہیں، محبت کرنے والے ہیں کہ سب کچھ نچھاور کر رہے ہیں۔ تو بہرحال بات لمبی ہو رہی ہے، میں ان طلباء سے یہی کہوں گا کہ عزت کی راہ دین کی راہ ہی ہے، تو اسی راستے پہ اپنی زندگی کی ایک ایک سانس کو لگائے رکھنا، اور انشاءاللہ آنے والا کل تمہارا ہی ہے، اور حضور کے جھنڈے تلے سایہ تمہیں ہی نصیب ہوگا۔ تو اپنی منزل کی طرف بڑھتے جائیے۔ آپ بھی تشریف لائے، آپ نے حوصلہ افزائی کی، میں نے جن جن کو دعوت بھیجی تشریف لائے، اور اگر کوئی کسی مجبوری کے تحت نہیں آ سکا ہے تو اس کی مجبوری ہے، لیکن اگر کسی نے ہماری بھیجی ہوئی دعوت کو جو ہے وہ ایک عام دعوت سمجھ کے جو ہے وہ مسترد کر دیا اور نہیں آیا ہے، تو میں اتنی بات کہوں گا کہ میرے بیٹے کی شادی پہ اگر کوئی نہ آئے تو مجھے اتنا دکھ نہیں ہے جتنا اس تقریب میں کوئی نہ آئے، چونکہ یہ بچوں کے لیے عزت افزائی کا موقع تھا، اور یہ وقار اور تکریم کی چادریں ان کے سروں پہ اڑی جا رہی تھی۔ مجھے یہاں ایک اور بات بھی یاد آئی، آج سے کوئی 6 ماہ قبل میں اللہ کی بارگاہ میں شکریہ ادا کرنے کے بعد یہ بات کہتا ہوں، کسی صاحب نے مجھے کہا، یہ تنویر صاحب زور دے رہے تھے، اصل جو شخص آگے سے جواب نہ دے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ اسی کو مارو اور اسی کی تذلیل کرو، اور دوسری بات یہ ہے کہ جب کام ہوتا ہے تو مخالفت بھی ہوتی ہے۔ یہ 108 بچے فارغ ہو رہے ہیں، اصل مخالفت تو اب شروع ہوگی۔ تو مجھے ایک صاحب ذمہ دار ہیں، بزرگ ہیں، تو وہ کہنے لگے کہ کچھ لوگوں کے کنایتم جو ہے وہ ذکر کرنے کے بعد کہ یہ سارے لوگ آپ کی مخالفت کرتے ہیں، آپ کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ تو میں نے بڑے حیرت سے کہا میرا مقابلہ تو نہیں کر رہے۔ کہنے لگے نہیں تم بولے آدمی، تمہیں نہیں پتا، یہ تمہارا مقابلہ کر رہے ہیں۔ میں نے کہا صاحب میرا مقابلہ نہیں کر رہے۔ کہنے لگے نہیں تمہیں نہیں پتا، یہ تمہارا مقابلہ کر رہے ہیں، اور کھلے اور کچھ باتیں انہوں نے سنانے چاہیے۔ میں نے کہا کیسے مقابلہ کرتے ہیں؟ میں ایک مہینے میں 70 درس دیتا ہوں، اگر یہ 71 دے تو مقابلہ ہونا۔ میں 70 ایک مہینے میں اللہ کی توفیق سے درس دیتا ہوں، اگر یہ جو ہے وہ مقابلہ کرے تو 71 یا 72 دیں تو مقابلہ ہوگا۔ نہیں وہ حجروں میں بیٹھ کے غیبت کرتے ہیں۔ میں نے کہا یہ تو پھر جو ہے وہ مقابلہ تو نہ ہوا۔ تو آج اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے کہ 108 طلباء فارغ ہوئے ہیں، اگر کوئی مقابلہ کرنا چاہے ہمارا تو ہمیں خوشی ہوگی کہ وہ 109 فارغ کرے، اور اس سے مسلک کو بھی قوت ملے گی، اسلام کو بھی قوت ملے گی۔ کاش کہ ایسے مقابلے کا ماحول پیدا ہو جائے۔
فاستبقوا الخیرات، اس مقابلے کی ترغیب تو رب نے بھی دلائی ہے، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ کاش کہ اس طرح کے مقابلے کا ماحول پیدا ہو جائے تو یہ ہمارے لیے خوشی کی بات ہے۔ باقی حجروں میں بیٹھ کر کے غیبت کر لینا یہ آسان کام ہے، یہ کوئی بھی کر سکتا ہے، اس کے لیے عالم ہونا شرط نہیں ہے، یہ کوئی عام شخص بھی کر سکتا ہے۔ زبان سے گاندھی بولنا ہے تو وہ کوئی بھی بول سکتا ہے، 8 سال درس نظامی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اگر یہی کام کرنا ہے تو پھر جو ہے وہ مدارس میں جانے کی ضرورت نہیں۔ تو میں ان طلباء سے یہی گزارش کروں گا کہ یہ جو تم نے نور اور روشنی لی ہے اس کو پھیلانا ہے اور اس کو آگے پہنچانا ہے، اور آپ لوگ میرے دست و بازو ہیں، آگے بڑھیں گے، روشنی پھیلتی جائے گی، اجالے جو ہے وہ پھیلتے چلے جائیں گے۔ بہت